السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر۔ کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرہ والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ بول سکتے، تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے، یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں، جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی دلداری کرتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں، جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں۔ نمبر 1 اس کا اعمال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا۔ نمبر 2 اس کے رشتہ دار، اور نمبر 3 اس کے اعمال۔ 2 چیزیں، مال اور رشتہ دار، دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت فرمانے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے، اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ بھائی جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، تیرا علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا اور دفن کر کے تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھائی تو اس کے اہل و عیال ہیں۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جاوے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی اس کا مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی اس کے عمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی بھائی کارآمد ہے جو اس کے عمل ہیں، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔ بس میرے عزیز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ قبر میں سے بول سکتے تو یہ صرف یہ بولتے کہ بہترین توشہ تقویٰ کا ہے۔ تقویٰ بہت بڑی پرہیزگاری ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو مال، یہ جو دنیا کی آسائش و آرام ہے، یہ صرف دنیا تک محدود ہے۔ جو قبر میں آگے والی زندگی میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ صرف ہمارے عمل جائیں گے، ہمارے اعمال جائیں گے۔ عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔
مرنے کے بعد ہر شخص کو ایک ہی دکھ ہوگا، ہر شخص کو، بے شک کوئی نیک ہے بے شک کوئی گنہگار ہے، کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے، میں ایک سیکنڈ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزاروں۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات مجھے آپ کو جو کچھ پڑھا سنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔